الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. الله أعلم بمراده بذلك. یہ صاف صاف بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یقیناً ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اور یقیناً اس سے پہلے آپ بے خبر لوگوں میں سے تھے. اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا اے میرے ابا میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا. میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا ورنہ وہ تیرے خلاف تدبیر کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور اسی طرح تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. اور اپنی نعمت تجھ پر اتمام تک پہنچائے گا. وعلی آل یعقوب. اور آل یعقوب پر بھی. کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق. جیسا کہ اسے اتمام تک پہنچایا اس سے پہلے تیرے اجداد ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر. ان ربک علیم حکیم. یقیناً تیرا رب علم والا حکمت والا ہے. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں تھیں. اذ قالوا. اور وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ انہوں نے کہا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. کہ یوسف اور ان کا بھائی ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم مضبوط جماعت ہیں. إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یقیناً ہمارے ابا البتہ کھلی غلطی میں ہیں. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا. تم یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو. یخل لکم وجہ ابیکم. تو تمہارے لیے تمہارے ابا کی توجہ خالص رہ جائے گی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اور
اس کے بعد تم اچھے لوگ بن جانا۔ قال قائل منہم، ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسف، کہ تم یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، بلکہ اسے کنویں کی تاریکیوں میں پھینک دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہ اسے گزرنے والے قافلوں میں سے کوئی اٹھا لے گا اگر تم ایسا کرنے والے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، کہ اے ہمارے ابا، ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہوا کہ آپ ہم پر مطمئن نہیں یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا، آپ اسے ہمارے ساتھ کل کو بھیج دیجئے، یرتع ویلعب، کہ وہ کھائے اور کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں ڈرتا ہوں اس سے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اس حال میں کہ تم اس سے بے خبر ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اس حال میں کہ ہم مضبوط نوجوان ہیں، یقیناً تب تو ہم اس وقت خسارے والے ہوگے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور انہوں نے اتفاق کر لیا اس بات پر کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تاریکیوں میں ڈال دیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ضرور آپ ان کو جتلاؤں گے ان کی یہ حرکت اس حال میں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ اپنے ابا کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے۔ قالوا، کہنے لگے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق، اے ہمارے ابا، یقیناً ہم دوڑنے لگے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس، فأكله الذئب، پھر اسے بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ ہم پر یقین کرنے والے نہیں ہیں اگرچہ ہم سچے ہوں۔ وجاءوا على قمیصه بدم كذب، اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لے کر آئے۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک امر کو، ایک کام کو مزین کیا ہے، فصبر جمیل، اب تو صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ مددگار ہے اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو۔ وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه، اور ایک قافلہ آیا پھر انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا۔ قال، تو وہ کہنے لگا، یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہو یہ تو لڑکا ہے۔
وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان بنا کر چھپا دیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب جانتے ہیں اس حرکت کو جو وہ کرتے تھے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا معمولی قیمت کے بدلے میں، گنے چنے چند دراہم کے بدلے میں. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ یوسف علیہ السلام میں بے رغبتی کرنے والوں میں سے تھے. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، اور اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا مصر سے، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو ان کا ٹھکانہ اچھا رکھ. عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے لڑکا ہی بنا لیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں قدرت دی. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے تاکہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر سکھلائے. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے حکم پر غالب ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کے متعلق جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کا مسلک یہ ہے کہ حروف مقطعات اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں. دوسرے لوگوں کو حروف مقطعات کی مراد نہیں بتائی گئی. انزلنا، یہ فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے. انزال مصدر ہے باب فعال، معنی اتارنا. نزول قرآن کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، انزال اور تنزیل. انزلنا اور نزلنا، دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ انزلنا کا معنی ہوتا ہے یک بارگی، ایک ہی مرتبہ میں کسی چیز کو اتارنا، اور تنزیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا اتارنا. پچھلی کتابوں کے لیے لفظ انزلنا استعمال ہوا ہے چونکہ پچھلی کتابیں یک بارگی اتری ہے، تھوڑی تھوڑی اتری ہے. اور قرآن کریم کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، انزلنا بھی استعمال ہوتا ہے اور تنزیل بھی. اور تنزیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا اتارنا. تطبیق یہ ہوگی قرآن کریم کے لیے جب لفظ انزلنا استعمال ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی اتارا گیا، اور پھر آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر یک بارگی حسب مصلحت اتارا گیا. یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی اتارا گیا، یہ مطلب ہوگا لفظ انزلنا کا. اور جب لفظ تنزیل استعمال ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ آسمان دنیا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر حسب ضرورت و مصلحت تھوڑا تھوڑا اتارا گیا. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا. نقص فعل مضارع معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے. قصص مصدر ہے باب نصر، معنی بیان کرنا. یا ابتی، یہ اصل میں یا ابی ہے، یا متکلم کے عوض میں تائے تانیث لائی گئی ہے.
الشمس یہ واحد ہے معنی سورج، جماعتی الشموس. قمر یہ واحد ہے معنی چاند، جماعتی اقمار. یقیدو یہ فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حالت جزمی میں ہے، اس لیے کہ یہ جواب نہیں ہے، یعنی جواب نہیں کی وجہ سے حالت جزم میں نون جمع ساقط ہو گیا ہے. قید مصدر ہے، باب ضربہ معنی تدبیر کرنا. یجتبی فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اجتباء مصدر ہے، باب افتعال. اجتباء اصل میں اجتباء ہے، یا کو حمزہ سے بدل دیا گیا ہے. تعویل یہ مصدر ہے، باب تفعیل. معنی تفسیر کرنا، وضاحت کرنا. عصبہ معنی جماعت، جماعتی عصب. اطرحو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، طرح مصدر ہے، باب فتح معنی پھینکنا. یخلو یہ بھی جواب امر کی وجہ سے حالت جزمی میں ہیں، اس بنا پر واو ساقط ہو گیا ہے، اصل میں ہے یخلو. خلو مصدر ہے، خلاء خلو مصدر ہے، باب نصر معنی خالی ہو جائے گی، خالص ہو جائے گی. غیابت غیابت یہ مصدر ہے، باب ضربہ، اس کے معنی ہے چھپ جانا، یعنی گہرائی، لیکن یہاں ترجمہ گہرائی سے کیا گیا ہے، اس لیے کہ گہرائی میں بھی آدمی چھپ جاتا ہے. جب معنی یہ واحد ہے، معنی کنواں، گڑھا، جماعتی اجباب. السیارہ یہ علامتن کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، سیر مصدر ہے، باب ضربہ معنی سفر کرنے والے لوگ. لا تأمننا یہ اصل میں لا تأمنون ہے، دو نون کے جمع ہونے کی وجہ سے پہلے نون کو ساکن کر کے نون کا نون میں ادغام کر دیا گیا، لا تأمننا ہو گیا. یہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. امن اور امان مصدر ہے، باب سمع. یرتع یہ بھی جواب امر ہے، جواب امر ہونے کی وجہ سے حالت جزمی میں ہے. رتع مصدر ہے، باب فتح معنی فراخی کے ساتھ کھانا پینا. ذهبنا یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، اسی لیے ہم نے ترجمہ کیا ہم دوڑنے لگے، ہم آپس میں دوڑنے لگے. لگے جو ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ ذهبنا کا، یہ افعال مقاربہ میں سے ہے. نستبق یہ فعل مضارع معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، استباق مصدر ہے، باب افتعال معنی دوڑنا. صورت یہ فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تصویر مصدر ہے، باب تفعیل معنی مزین کرنا، بات بنانا. وارد اس میں فاعل کا صیغہ ہے، معنی اترنے والا، یہاں مراد ہے پانی لانے والا. ورود مصدر ہے، باب ضربہ. دلون معنی ڈول واحد ہے، جماعتی دلا، اس طرح. بضاعہ معنی پونجی سرمایہ، جماعتی بضائع. ثمن جمع ثمان معنی قیمت. بخس یہ مصدر ہے، باب فتح معنی گھٹانا، یہاں پر یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے. الزاہدین
اس میں فاعل جمع مذکر ہے، واحد زاہد، مصدر زہدن باب سمع، معنی ناقدری کرنے والے، بے رغبتی کرنے والے۔ مثوا واحد ہے، جماعتی مثاوین، یہ سواء مصدر سے اس میں ظرف ہے، مصدر میمی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ انا انزلناه قرآنا عربیا، قرآنا عربیا موصوف صفت مل کر یہ حال واقع ہیں۔ احسن القصص یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول مطلق ہے۔ لمن الغافلین میں جو لام ہے یہ تاکید کے لیے ہے۔ کوكبن یہ بربنائے تمیز منصوب ہے۔ ساجدین یہ بربنائے حال منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے۔ فیکیدو میں جو یکیدو حالت جزمی میں ہے، یہ فعل نہیں کا جواب ہے، لا تقصص کا یہ جواب ہے۔ اور فا نہیں کے جواب میں آئی ہے۔ عدو مبین یہ موصوف صفت مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے۔ ربک یہ یجتبی کا فاعل ہے۔ نعمتہ یہ یتم کا مفعول بھی ہے۔ لقد جو لام ہے یہ لام تاکید ہے یا لام جواب قسم کے طور پر ہے، فعل قسم محذوف ہے۔ کانا فعل ناقص ہے۔ آیاتن یہ کانا کا اسم مؤخر ہے۔ فی یوسف و اخوتہ و اخوتہ یہ معطوف معطوف علیہ مل کر یہ کانا کی خبر مقدم ہے۔ لیوسف و اخوہ یہ مبتدا ہے، احبو یہ خبر ہے۔ ونحن میں جو واو ہے یہ حالیہ ہے۔ او حرف عطف ہے۔ اردن یہ ظرف مکان کی بنا پر منصوب ہے۔ یخلو یہ حالت جزمی میں ہے، فعل امر کا جواب ہے۔ وجہ ابیکم یہ یخلو کا فاعل ہے۔ قوما صالحین یہ حالت نصبی میں ہے اور تکونو کی خبر ہے۔ بعد السیارتی یہ التقط کا فاعل ہے۔ ان کنت فاعلین یہ جملہ شرطیہ ہے اور جواب شرط محذوف ہے، لیکن ما قبل والا جملہ جواب شرط پر دلالت کر رہا ہے۔ ما یہ اس میں استفہام ہے، مبتدا ہے، خبر محذوف ہے، لکا اسی سے متعلق ہے۔ وہ انا میں واو حالیہ ہے۔ غدن یہ بربنائے ظرف زمان منصوب ہے۔ یرتع و یلعب یہ جواب امر ہے اور جواب امر بھی مجزوم ہوتا ہے، حالت جزمی میں ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غافلون میں واو حالیہ ہے۔ الذئب یا کلا کا فاعل ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ یہ واو حالیہ ہے۔ اذن یہ اذن حرف ایجاب ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً عِشَاءً یہ بربنائے ظرف زمان منصوب ہے۔ یبکون یہ جملہ حال واقع ہیں۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ میں فعاطفہ ہے۔ انفسکم یہ سولت کا فاعل ہے۔ امرن یہ مفعول بھی ہے۔ فصبر فا یہ استنافیہ ہے۔ صبر جمیل یا تو یہ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، امری صبر جمیل، یا یہ کہ صبر جمیل مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے۔ صبر جمیل امثل، سیارۃ جاءت کا فاعل ہے۔ دراہم معدودہ، دراہم یہ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ ثمن سے بدل واقع ہیں، لیکن
دراہیم یہ مفاعل کے وزن پر جمع منتہی الجموع ہے، یعنی جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہے، غیر منصرف ہے، اس بنا پر حالت جری میں فتحہ آیا ہے، تو دراہیم حالت جری میں ہے۔ تشریح آیات۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، آیت نمبر 85 کی تشریح کی جا رہی ہے۔ موجودہ دور میں ایسی تدبیریں اختیار کرنا جن سے افراط زر پیدا ہوتا ہے، سکوں کی قدر گھٹ جاتی ہے، جعلی نوٹ چھاپنا یا کسی ملک کا بین الاقوامی قانون نظر انداز کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کرنسی چھاپ لینا بھی ناپ تول میں کمی ہی کی شکلیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ایک شخص نے 10 سال پہلے 1,00,000 روپے قرض دیے، اب وہ قرض وصول کرتا ہے تو اس کی قوت خرید آدھی سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حلال روزی تمہیں میسر ہے، چاہے کم ہو، وہ تمہارے لیے اس حرام سے بہتر ہے جو اللہ کی پکڑ کا باعث بن جائے۔ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک، اسلام کا تصور یہ ہے کہ انسان کے پاس جو دولت ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی اس میں تصرف کرنے کی گنجائش ہے۔ ہر زمانے میں مادیت پرست نظام معیشت کی بنیاد اسی پر رہی ہے، اسی پر رہی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنے خواہش کے مطابق تصرف کر سکتے ہیں، چاہیں اس سے دوسروں کو فائدہ ہو یا نقصان۔ سود، جوا، ذخیرہ اندوزی، مارکیٹ میں مصنوعی طور پر قلت پیدا کرنا، یہ سب اسی اصول پر مبنی ہے۔ موجودہ دور میں سرمایہ دارانہ نظام کی اساس بھی یہی ہے کہ جس طور پر بھی ہو سکے اپنی دولت میں اضافہ کیا جائے، چاہے اس کے لیے دوسروں کا خون چوسنا پڑے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اسی مزاج کی حامل تھی۔ انک لانت الحلیم الرشید، قوم کی یہ بات طنز کے طور پر تھی، حقیقت بیانی کے طور پر نہیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ، معلوم ہوا کہ داعی اور رہنما کا فریضہ ہے کہ وہ جس بات کی دعوت دے خود اس کا بھی اس پر پورا پورا عمل ہو۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، کہ داعی اور رہنما کا فریضہ ہے کہ وہ جس بات کی دعوت دے خود اس کا بھی اس پر پورا پورا عمل ہو۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، یعنی داعیان دین کی کوشش تو مخلوق پر ہو لیکن نظر خالق پر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، مادہ پرست قوموں کا مزاج پہلے بھی یہی رہا ہے اور اب بھی یہی ہے کہ وہ انسان کو اور اس کی دعوت کو دلیل و اخلاق کی ترازو میں تولنے کی بجائے طاقت اور دولت سے تولتے ہیں، اور جو شخص اس پہلو سے پیچھے ہو اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین.